حضرات ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر ہوں گے۔ آپ کا خادم محمد آفاق رضا رضوی جو دینی معلومات 786 چینل سے آپ تک دینی باتیں ارسال کر رہا ہے۔ اس چینل سے جڑیں اور علم دین سیکھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں نواقض وضو، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن باتوں سے وضو خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل میں نے گفتگو کی تھی وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، مکمل نماز پڑھنے کا طریقے کے بارے میں ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ میرے چینل دینی معلومات پر جائیں، وہاں پر ان ویڈیوز کو سنیں اور اس سے علم دین سیکھیں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں نواقض وضو کے بارے میں۔ وضو تو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ جب تک آپ کا وضو درست اور صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ بعض حضرات وضو کر لیتے ہیں لیکن وضو میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وضو، وہ باتیں ان حضرات کو نہیں معلوم۔ خاص کر ہم اس ویڈیو کو عوام اہل سنت جو علم سے نابلد ہیں، جو علم کی طرف طبعی طور پر اپنے قدم کو نہیں بڑھاتے، اور ان خواتین کے لیے بھی یہ ویڈیوز بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ اکثر عورتیں بھی علم سے بہت دوری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ کمی ہے کہ وہ عورتوں کو علم نہیں سکھاتے، یا دوسرے اس سے معلوم کر کے اپنے عورتوں کو علم نہیں سکھاتے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وضو ٹوٹنے والی چیزیں یہ ہیں: پائخانہ کرنا۔ اگر آپ نے وضو کیا پھر اس کے بعد پائخانہ کیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی دوبارہ پھر وضو کرنا پڑے۔ اسی طرح آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کے بعد وضو کرنا پڑے گا، یا پیچھے سے ہوا کا نکلنا، یا کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، یعنی ہوا کے مقام سے پتھری یا کیڑا یا آگے کے مقام سے پتھری نکل آئی تو اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ودی اور مزی سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور منی کا نکلنا، خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، یعنی خون بدن میں کہیں سے نکل آیا، یا زخم تھا وہاں سے پیپ بہہ نکلا، اور زرد پانی یعنی پیلا پانی نکل کر بہلا زخم سے، تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانے یا پانی یا پت یا جمے خون کی منہ بھر قے آ جانا،
ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ برقع یعنی اتنا قے ہو کہ منہ میں روکا نہ جا سکے، اگر تھوڑا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر ہے پورا بلا تکلف روکا نہیں جا سکتا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور پتے کی خون تھوڑی سی قے بھی ہو تو وضو توڑ دے گی۔ جنون یعنی پاگل ہو جانا، غشی یعنی بے ہوش ہو جانا، ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یعنی اتنا نشہ کر لیا کسی چیز کا کہ آپ چلنے میں آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیماری سے ہو، یعنی وہ نشہ جو آپ پر طاری ہوا، چاہے وہ خواہ نشہ کھانے کوئی چیز کھا لیا جس سے آپ پر نشہ طاری ہو گیا، یا بیماری کے وجہ سے آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں قہقہا لگانا، قہقہا کا مطلب یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نماز اور وضو دونوں جاتے رہیں گے۔ اس سے نماز اتنی زور سے قہقہا لگایا کہ آس پاس والوں نے آپ کی آواز سن لیا، تو اس سے نماز اور وضو دونوں آپ کی خراب ہو جائے۔ لیکن اس طرح ہنسا کہ خود ہی سن لیا تو اس سے صرف آپ کی نماز ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں جائے گا۔ نیند، سو جانا یعنی نیند میں آنا، سو جانا یعنی پوری طرح سو جانا، یعنی اس طرح جسم کے جوڑے ڈھیڑے پڑ جائیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اونگھنے یا بیٹھنے یا بیٹھے جھونک کے لینے سے وضو نہیں جائے گا۔ کیا بعض حضرات مسجد میں آتے ہیں جمعہ کے دن یا اکثر اوقات میں انتظار کرتے کرتے نیند لگی ہوتی ہے، تو اس طرح بیٹھنے سے نیند لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائے اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مرد نے اپنے ذکر کو یا آلہ کو عورت کی شرمگاہ سے ٹچ کیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں کپڑا نہ ہو اور کپڑا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، یا عورت نے آپس میں ملائی، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے، یعنی آپ نے سوئی چبھائی اور وہاں پر خون دکھا لیکن وہ بہا نہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہہ کر نکل پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے سوئی چبھائی اور خون چمک کر رہ گیا، باہر نہ نکل کر بہا نہیں تو وضو نہ جائے گا۔ منہ بھر قے کا یہ مطلب ہے کہ اسے بے تکلف روک نہ جا سکتا ہو، اگر تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔
بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو۔ ودی وہ سفید رطوبت ہے جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ ودی وہ رطوبت ہے جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ مزی وہ سفید رطوبت ہے جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے۔ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نجس بھی ہے۔ جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر سرما وغیرہ لگائے اور اس سے آنکھ سے آنسو نکل آئیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ شرط ہے دکھتی آنکھ سے آنسو جو نکلے اس سے وضو۔ مسئلہ، نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ قہقہا کا مطلب بتایا تھا کہ قہقہا اتنی زور سے لگا کہ آس پاس والوں نے سنا تو اس سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹے، لیکن اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سن لیا، خود بخود سنا، لیکن تو نماز خود کی ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر مسکرایا یعنی دان نکلے، آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے گا نہ نماز۔ مسئلہ، جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ جو رطوبت آدمی کے بدن سے نہ نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس، جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے۔ مسئلہ، رال، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ مسئلہ، جو آنسو رونے میں نکلے نہ اس سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس۔ ایک مسئلہ اور قابل غور، گھٹنا یا سطر کھلنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ حضرت کہتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر کسی کا سطر یا گھٹنا کھل جائے تو اسے وضو، یہ غلط اصول ہے۔ مسئلہ، دودھ پیتے بچے نے قے کی اگر وہ منہ بھرے تو نجس ہے۔ درہم 1 روپیہ سے زیادہ جگہ میں جس جگہ کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ یعنی پیٹ سے نہیں آئے بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آئے تو یہ پاک ہے۔ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی یا پانی بیکار ہو گیا اس سے کوئی عضو نہ دھوئے، یعنی وضو کرنے کے لیے چلو میں پانی لیا تھا کہ اسی درمیان ہوا کھل گئی تو وہ پانی سے وضو نہیں کرے گا بلکہ اس پانی کو پھینک دے گا، دوبارہ دوسرا پانی چلو میں لے کر وضو کرے گا۔ یہ ہوا یہ نواقض وضو ہیں جن باتوں سے وضو ٹوٹ